نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، وقال تعالی: اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ جب قوموں پر زوال آتا ہے تو اس میں دو طرح کے طبقے پیدا ہو جاتے ہیں، ایک امیین کا جو ان پڑھ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ صرف خواہشات پالتے ہیں، تمنائیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں، گمانات اور خیالات ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، وہ محض اندازے ہوتے ہیں، محض تصورات ہوتے ہیں، محض تمنائیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں۔ یہ کسی بھی طبقے کے عام طور پر جاہل لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ امی کی وضاحت بھی کی گئی تھی، یہاں مراد وہ جاہل اور بیوقوف لوگ ہیں جو خواہش تو رکھتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں، اس سے اوپر بڑھ کر محض تصورات اور خیالات، تمنائیں اور آرزوئیں ان کا گھیراؤ کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس سوسائٹی کا ایسا مفاد پرست طبقہ ہوتا ہے جو اپنے علم و عقل کا ایسا استعمال کرتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی قانون بناتا ہے، کوئی تحریر بناتا ہے اور اسے اللہ کا حکم قرار دے کر مفادات بٹورتا ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، چند ٹکے، چند پیسے۔ حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت بڑا مال و دولت بھی اگر وہ خرید لے تو اللہ کے ہاں وہ چند ٹکے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، تو وہ اللہ کی کتاب کہہ کر مفادات اٹھاتا ہے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے قانون کی بنیاد پر۔ دوسری آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ لوگ، ان کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ یہ لوگ اپنے احبار و رہبان، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر
اپنا رب بنائے ہوئے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ان مذہبی گروہوں کی ایک بہت بڑی خرابی بیان کر رہے ہیں کہ عام جاہل لوگ، ان میں ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے جو اہل علم ہیں، جو اپنے آپ کو اہل دانش کہلاتے ہیں، جو سوسائٹی کے لیے قانون بناتے ہیں، آئین اور دستور بناتے ہیں، ان کو انہوں نے اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر انہیں رب بنا لیا۔ نہ صرف احبار و رہبان بلکہ اولو العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رب سمجھتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے مفسرین نے یہاں وہ حدیث نقل کی ہے جو سیاہ ستہ میں آتی ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بیٹے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجوں نے جب بنو طے کا علاقہ فتح کر لیا، حاتم طائی کی بیٹی بھی گرفتار ہو کر اس میں آئی، اور خود یہ قبیلے کا سردار تھا عدی بن حاتم، یہ چلے گئے ادھر عیسائیوں کے علاقے میں اور وہاں عیسائی ہو گئے۔ بہن جو حاتم طائی کی بیٹی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ عرب کے سخی آدمی کی بیٹی ہے، تو حضور نے اس کا بڑا احترام اور اکرام کیا، اس کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس نے جا کر بھائی کو ترغیب دی کہ یہ جو نبی ہیں بہت ہی رحیم و شفیق ہیں، تم ان کے قدموں میں آ جاؤ۔ بار بار پیغامات کے بعد عدی بن حاتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ عدی بن حاتم خود روایت کرتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے گلے میں صلیب لٹکی ہوئی تھی، سونے کی بنی ہوئی۔ عیسائی ہو چکے تھے، قبیلے کے سردار تھے، پیسہ ویسہ بھی خوب تھا، پورا قبیلہ لوٹ مار کرتا تھا، بنو طے کے چور اور ٹھگ بڑے مشہور تھے، تو سونے کی بنی ہوئی صلیب میرے گلے میں لٹکی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعوت دی اور بہت سارے میرے سوالوں کے جوابات دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گلے میں تم نے بت لٹکا رکھا ہے اس کو پھینک دو، اتار دو۔ جب مسلمان ہو گئے تو کہا کہ یہ بت اتار کر پھینک دو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان عیسائیوں نے اپنے احبار و رہبان کو، اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو عدی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اپنے احبار و رہبان کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم ان کی طرف رخ کر کے نماز تو نہیں پڑھتے، عبادت تو نہیں کرتے۔ رب تو وہ ہوتا ہے جسے پوجا جائے۔ تو کہیں میں تو پوری عیسائیت میں گھوم کر آیا ہوں، تو وہاں جو بڑے بڑے علماء اور راہبین ہیں، لوگ ان کو سجدہ تو نہیں کرتے، نہ عبادت کرتے ہیں، نہ وہ ان کو رب مانتے ہیں۔ تو یہ قرآن حکیم نے کیا کہا ہے کہ اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، یہ کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ہونے کا جو تو نے مطلب سمجھا ہے یہ نہیں ہے، بلکہ رب ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ احبار و رہبان جس چیز کو حلال قرار دے دیں تو تم کیا عیسائی لوگ جو ہے اس کو حلال نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اور جس چیز کو یہ احبار و رہبان حرام قرار دے دیں تو کیا تم اس سے رک نہیں جاتے؟ گویا کہ رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون، جو حکم، جو ضابطہ یہ علماء و احبار و رہبان بیان کر دیں اور تم اس کو مقدس سمجھ کر اس کی پیروی کرو تو یہی رب بنانا ہے، اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ رب اسی کو کہتے ہیں۔ تو تم یہ احبار و رہبان کو اپنا رب بناتے ہو۔ احبار حبر کی جمع ہے، بعض لغات میں حبر بھی کہا گیا، ایک ایسا بڑا عالم جو اپنی علم، اپنی قانونی مہارت، اپنی علمی استعداد کی وجہ سے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، علمی رہنمائی کرتا ہے، انہیں راستہ دکھاتا ہے، ان کا علمی پیشوا ہے، قانون سمجھاتا ہے، قانون کا کسٹوڈین، اسے حبر کہتے ہیں۔ قانون بنانے والا بھی اور قانون کا محافظ بھی، قانون کی تشریح کرنے والا بھی، اسے یہودیوں کے ہاں عبرانی زبان میں حبر کہا جاتا ہے، اس حبر کی جمع ہے احبار۔ رہبان راہب کی جمع ہے۔ راہب وہ زاہد اور متقی آدمی جو دنیا داری کے جھمیلوں سے نکل کر محض اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، عبادت میں مشغول رہتا ہے، بظاہر اس کا کوئی لینا دینا مخلوق کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ لوگ آدمی، ایک ولی، ایک پیر، ایک بزرگ، جب وہ ریاضتیں کرنے کے بعد سوسائٹی میں مقدس شمار ہوتا ہے، اس پیر کی بڑی عظمت ہوتی ہے کہ اس نے چونکہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے ایسا تعلق قائم کر لیا کہ گویا کہ اللہ اس کے وجود کے اندر حلول کر گیا، اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی بات۔ اب جب وہ عبادت اور ریاضت کے بعد سوسائٹی میں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی بات ہے، کیونکہ پیر صاحب نے کہہ دیا، یہ اللہ لوگ ہے، چاہے کچھ بھی ہو، لوگ اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، اسے کہتے ہیں راہب۔ انسانی سوسائٹی کا ہم تجزیہ کریں تو دو طرح کے یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو محض عقلی گھوڑے دوڑا کر اپنی علمی استعداد کے ذریعے سے اپنے آپ کو علم کا، قانون کا، ضابطوں کا بڑا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، کیونکہ ذہن تیز ہوتا ہے، ذہین آدمی ہوتے ہیں، قانونی موشگافیاں نکالنا اپنی عقل کے بدولت کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ساری اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے بظاہر اپنے نفس کی جو بڑی ہوئی خواہشات ہیں ان کو ختم کر لیتے ہیں۔ یہ دو طرح کے لوگ عام طور پر سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، محض عقلی گھوڑے دوڑانے والے، محض نفسانی تقاضوں کی تکمیل کے نام پر کمرہ بند غاروں میں رہنے والے۔ انسانیت کی رہنمائی اگر یہ دو طرح کے طبقے کریں تو ضرور گمراہی کی وادی میں چھلانگ مارتے ہیں۔ اصل تو یہ کہ یہ دونوں عقل اور نفس انسانی قلب کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔
قلب وہ انسان کا لطیفہ ہے کہ جو عقل سے تجزیہ لیتا ہے، علمی اور قانونی مہارت کے نتائج ہیں وہ لیتا ہے، اور اسی طرح نفس کی جو ضروریات اور تقاضے اور اس کا جو اعتدال ہے اسے پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ قلب میں ہی انسان کا وہ نفس ناطقہ ہے جو اس کی روح ملکوتی اور روح حیوانی کا اجتماع کا مرکز اور منبع ہے۔ عقل تو من حکم القلب ہے، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں قلب کے احکامات میں سے ایک ہے، اور عشق یا ترہب یہ بھی قلب کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، اصل قلب ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کے قلوب پر احکامات الہی نازل ہوتے ہیں، علم الہی آتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے لتنزیل رب العالمین، اور روح الامین نے اتارا ہے علی قلبی کا، آپ کے قلب پر۔ صحیح علم اور عقل اور اعتدال نفس قلب کی صلاحیت اور استعداد سے پیدا ہوتا ہے۔ جو علم قلب پر نازل ہو، نفس ناطقہ پر نازل ہو، وہ علم انسانیت کے لیے مفید ہوتا ہے، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور جس علم کا تعلق محض عقلی گھوڑے دوڑانے سے ہو یا صرف نفسانی تقاضوں کی تکمیل سے ہو، وہ علم ہمیشہ گمراہی پیدا کرتا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے جو خرابی یہودیوں اور عیسائیوں کی بیان کی ہے کہ انہوں نے اتخذوا احبارہم، محض علم اور عقل کے گھوڑے دوڑانے والے، سوسائٹی کے لیے قانون بنانے والے اور محض نفسانی خواہشات کے کنٹرول کرنے والے راہب، ان کو رب بنا لیا، یعنی قانون سازی کا مرکز ان دونوں طبقوں کو بنا لیا۔ تو گویا کہ اللہ کے مقابلے میں ایک نیا رب تراش لیا، یہی شرک۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی اس آیت کی اور اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو آدمی گزشتہ انبیاء میں سے کسی کا پیروکار ہے، کسی حکماء میں سے کسی حکیم کا، یا حنیفی انبیاء میں سے کسی نبی کا، عیسیٰ علیہ السلام کا یا موسیٰ علیہ السلام کا، یا غیر حنفاء جو انبیاء یا نذیر یا حکماء دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی آئے، ان کی بات پر اعتقاد رکھتا ہے، ان کے حلال و حرام کو مانتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں وہ تردد کا شکار ہے، اس پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کو اصطلاح میں کافر کہتے ہیں۔ یہ کافر بن نبی ہے، نبوت کا کافر ہے، نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ وہ خود گزشتہ انبیاء میں سے کسی نبی کا پیروکار ہے، وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، گاڈ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے بنیادی تصور کو خواہ وہ کسی بھی تناظر میں ہو اسے مانتا ہے، ایک واحد وحدہ لا شریک۔ اور جو اس کے علاقے میں جو نبی آیا، خواہ وہ کوئی ہو، حکماء میں سے ہو، منذرین میں سے ہو، اور ہر قوم میں اللہ نے نذیر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں اللہ پاک نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ تو مثلاً ہندوستان میں کوئی نذیر آیا ہے، چین میں کوئی نذیر آیا ہے، روس میں کوئی نذیر آیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو منذرین، حکماء یا کوئی اور کاملین آئے ہیں، ان پر وہ اعتقاد رکھتا ہے،
لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا، وہ کافر بن نبی ہے، وہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہے، اسے کافر کہیں گے۔ اور جو آدمی ان پرانے لوگوں کو، خواہ وہ خود مسیح ابن مریم ہی کیوں نہ ہو، وہ عزیر ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی حکیم اور منذر جو پہلے گزرا ہے وہی کیوں نہ ہو، یا اس کی تشریح کرنے والے کوئی احبار و رہبان ہو، قانون ساز ہو، یا کوئی بھی ریاضت اور مہارت کے ذریعے سے، گیان و دھیان کے ذریعے سے کتنی ہی زیادہ اعلیٰ درجے کی روحانی طاقت کیوں نہ پیدا کر لیں، ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھنا اور ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھنا، یہ آدمی گویا کہ ارباب من دون اللہ میں سے، یہ مشرک ہے۔ یہ فرق ہے کافر اور مشرک میں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو بھی ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بناتا ہے، گویا کہ شرک کی وادی میں مبتلا ہے۔ اب دیکھیے اسی تناظر میں اللہ نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ جس میں فرمایا کہ ویل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اسے مقدس قانون مانتے ہیں، اسے مقدس تعلیم مانتے ہیں، اور کس لیے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ وہ چند ٹکے کچھ قیمت اپنے اس فتوے کی حاصل کر پائیں، اپنے اس بیان کیے ہوئے حکم کی کوئی قیمت وصول کر لیں۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اسی آیت کی تشریح میں کہ تشریع کا یعنی قانون سازی کا، حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسانیت کے لیے حلال و حرام بنانے کی صلاحیت اور استعداد نہیں رکھتا۔ شرک کا مطلب ہی ہے کہ آپ نے قانون کا مرکز اور منبع اللہ کے علاوہ کسی اور کو بنا دیا، یہی شرک ہے۔ قانون بنانا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ آپ قانون کی تقدیس اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیں اور اسے مقدس آئین کہیں، مقدس دستور کہیں، مقدس قانون کہیں، تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اب اس بات کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ غلطی کھا جاتے ہیں، ہر ایک کو مشرک، ہر ایک کو مشرک۔ اس شرک کی، قانونی شرک کی وضاحت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبی سے کی۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو بہت ساری غلط فہمیاں ہماری دور ہو جائیں گی۔ امام شاہ ولی اللہ کا ایک جملہ ہے ارتفاقات کی بحث میں، اعلم ان الرسوم من الارتفاقات بمنزلۃ القرب من جسد الانسان۔ پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہ کہی کہ علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ ارتفاقات کی عملی شکلیں اور نظام، اس کی رسومات، اس کے کرنے کا طریقہ اور پیٹرن، یہ انسانی سوسائٹی میں ایسی حیثیت رکھتا ہے جیسا کہ انسانی جسم میں دل ہوتا ہے۔ سسٹم، ارتفاقات کا سسٹم انسانی جسم میں جیسے دل ہوتا ہے، انسانی سوسائٹی میں یہ بھی بمنزلِ دل کے ہوتا ہے۔ پھر اگلا جملہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاهَا
قصدت الشرائع اولا و بالذات، کہ جتنی بھی شریعتیں اور قانون سازی ہے، جتنے بھی قوانین وجود میں آتے ہیں، ان کا پہلا اور بنیادی مقصد انسانی سوسائٹی کے لیے سسٹم بنانا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ قلب ہے، سسٹم کے بغیر کوئی انسانی معاشرہ نہیں رہ سکتا، تو سسٹم بنانا پہلا بنیادی مقصد ہوتا ہے تمام قوانین کا۔ الشرائع کا جملہ کہا ہے، اور الشرائع میں تمام قوانین ہیں، تو تمام آئین و دستور، قوانین اور ضابطے، ان کا پہلا مقصد یہی سسٹم اور رسومات ہیں انسانی سوسائٹی۔ رسم کہتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کا پروسیجر، طریقہ کار، اس کا قانونی نظام، وہ رسوم کہلاتی ہیں، کہ یہ کام کیے جائیں گے اس ترتیب کے ساتھ، یہ اس کی اتھارٹیز ہوں گی۔ اب یہ تمام شرائع بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ اور شاہ صاحب نے ایک اور اہم جملہ بھی استعمال فرمایا، وَعَنْهَا الْبَحْثُ فِي النَّوَامِيسِ الْإِلَٰهِيَّةِ، کہ انہی رسومات، اسی سسٹم سے متعلق بحث ہوتی ہے نوامیس الہیہ میں۔ یہ بات اس حجت اللہ کی شرح کرنے والے بہت سے شارحین کو بھی سمجھ نہیں آئی، سوائے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ النوامیس الہیہ سے مراد کیا ہے؟ نوامیس الہیہ میں بھی انہی کی طرف بحث کی جاتی ہے۔ اب اگر نوامیس کا ترجمہ حاشیے میں نیچے کیا جائے کہ اس سے مراد بھی شرائع اور احکامات ہیں، تو شاہ صاحب دو جملے کیوں لا رہے ہیں؟ وہ تو شرائع میں بات آ گئی۔ نہیں، یہ بات سمجھنے کے لیے شاہ صاحب کی ایک اور عبارت ہے حجت اللہ ہی کی، وہاں شاہ صاحب نے استعمال فرمایا ہے یہ جملہ، پچھلے خطبے میں بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، النوامیس الکلیہ المضروبہ علی الناس فلا بد فیہا من ان ینظر الی حال عامۃ الناس ومن ضم رغبۃ الطبیعہ الی الرغبۃ العقلیہ۔ ابواب سیاست المدینہ کی بحث میں دوسری جلد میں جا کر شاہ صاحب مال غنیمت کی تشریح کرتے ہوئے یہ جملہ استعمال فرماتے ہیں۔ وہاں نوامیس الہیہ سے مراد بھی یہی نوامیس ہے، وہی نوامیس الکلیہ المضروبہ علی الناس، جس میں اس بات پر نظر رکھی جائے گی کہ عام انسانیت کی حالت کیا ہے اور عام انسانوں کی ضروریات کیا ہیں، ان کی رغبت طبعی، ان کی رغبت عقلی کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا نہیں، یہ نوامیس کلیہ ہے۔ یعنی وہ عمومی بنیادی قانون جو تمام انسانوں میں مشترک ہے، اس میں بھی اسی بات سے بحث کی جاتی ہے، سسٹم سے متعلق، اور یہ بحث مالا اعلیٰ میں بھی ہوتی ہے اور تمام انسانوں کے، تمام معاشروں کے مجموعی سوسائٹی کے تقاضوں کے مطابق بھی ہوتی ہے۔ مثلاً ناموس کلی انسانوں کی کیا ہے؟ مقدس بات عدل ہے، مثلاً کہ عدل ایک ایسا جمہوری، عمومی، کلی قانون اور ضابطہ ہے جو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، تمام مذاہب، تمام معاشروں، تمام نظاموں میں ایک ایسا بنیادی قانون ہے
ایسا ناموس کلی ہے، ایسا مقدس قانون ہے کہ اس کی تردید کوئی بھی سسٹم بنانے والا، کوئی بھی قانون بنانے والا، کوئی بھی حکم دینے والا، کوئی بھی مقننہ اور انتظامیہ اور عدلیہ مخالفت نہیں کر سکتا۔ ایک ہوتا ہے شریعت، قانون، اور ایک ہوتا ہے ناموس۔ ناموس وہ مقدس بات ہے جو تمام انسانوں کی رغبت طبیعیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر کالے، گورے، مشرقی، مغربی، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی بحیثیت انسان مثلاً عدل کو ناموس کلی مانتا ہے، امن کو ناموس کلی مانتا ہے، ظلم کو متفقہ طور پر کل انسانیت کا اجتماعی ضمیر برا سمجھتا ہے، جھوٹ کو تمام انسانی معاشرے برا سمجھتے ہیں۔ کل انسانوں کی انسانیت یا انسانیت کا احترام، یہ ایسا ناموس کلی ہے جو المضروبہ علی الناس۔ شاہ صاحب نے بڑا جامع جملہ استعمال کیا، یعنی یہ قوانین ایسے ہیں کہ جو انسانیت پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا۔ جو بھی انسان ہوگا، کسی بھی نسل کا ہوگا، کسی بھی خطے کا ہوگا، اس کی پیدائش اور اس کی فطرت، اس کی طبیعت، اس کی عقل جس درجے کی بھی ہے، وہ اس ناموس کلی کے زیر اثر ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان، اس پر یہ ٹھپا لگا دیا گیا کہ انسان وہ ہوگا جس کی 2 آنکھیں ہوں گی، 2 ٹانگیں ہوں گے، 2 ہاتھ ہوں گے، 2 کان ہوں گے، 2 نتنے ہوں گے ناک کے، ایک سر ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس انسان کی انسانیت کا تعارف ہی یہ ہے۔ ایسے ہی انسانیت کا تعارف یہ ہے کہ وہ عدل کو پسند کرتا ہے، امن کو پسند کرتا ہے، ظلم کو ناپسند سمجھتا ہے، سچائی کو قبول کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون، کوئی ضابطہ اس ناموس الہی کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اور یہی بحث مالا اعلیٰ میں بھی ہوتی ہے۔ اگر نوامیس الہیہ سے مراد مالا اعلیٰ کا اجتماع لیا جائے، مقدس فرشتوں کا، یعنی مقدس پارلیمنٹ کا، اس نے جب انسانیت کے لیے ضابطے بنائے تو اس نے تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، رحمت کی دعا کی ہے۔ دعا کرتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں انسانیت کے لیے، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ، تمام پر رحمت نازل کر دے۔ تو رحم، شفقت، امن، عدل، سچائی، انصاف اور انسانیت کا احترام، معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا تعاون باہمی، یہ اس کی طبیعت میں ایسا ناموس کلی رکھ دیا گیا ہے کہ یہ گویا کہ انسانی وجود پر وحدت انسانیت کے تناظر میں ایک ٹھپا لگا دیا گیا۔ تو جب ارتفاقات کی رسوم بنائی جائیں گی، سسٹم بنایا جائے گا، تو یہ جو انسانوں کے اصول کلیہ ہیں، ان کو سامنے رکھ کر سسٹم بنایا جائے۔ ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا جو عدل کے ناموس کلی کے خلاف، ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا جو سچائی کا قتل کر رہا ہو، ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا جو انسانی احترام اور امن کے خلاف ہے، ایسی کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی جو انسانیت کی عزت و احترام کے خلاف ہے، وغیرہ وغیرہ۔
تو ارتفاقات میں خاص طور پر اور الہیات میں اللہ کے ساتھ تعلق میں کوئی شرعی قانون اور ضابطہ نہیں بنایا جا سکتا جو اس ناموس کلی یا اس شریعت الہیہ کے خلاف، بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ شرائع الہیہ ہر دور کے نوامیس الہیہ کے تناظر میں وجود میں آتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اب جس طرح کے عدل و اعتدال کا بنیادی قانون ضروری تھا کہ انسانی طبیعت میں عدل پیدا ہو، اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انسانوں کے اندر بہیمیت کی شدت کا غلبہ تھا، تو قوانین ایسے نازل کیے گئے طہارت کے، عبادت کے، باقی جو انتہائی شدت لیے ہوئے تھے تاکہ بہیمیت ٹوٹے اور ان کی ملکیت زندہ ہو، اعتدال اور توازن پیدا ہو جائے۔ ان کے کپڑوں پہ نجاست لگ جاتی تو کپڑا کاٹ کے پھینکنا پڑتا جی، کس لیے؟ اس لیے کہ نجاست اگر برقرار رہتی ہے تو ملکیت اور بہیمیت کا اعتدال باقی نہیں رہتا۔ کپڑے پر لگی ہوئی نجاست دھونے کے باوجود اس کا اثر ان کے جسم پر یہ ہوگا کہ وہ ناپاکی اور جو خرابی یا اس کے نتیجے میں جو ان کی حیوانیت ہے وہ برقرار رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو تشریعی قانون آیا وہ اس دور کے انسانوں میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے ضروری تھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کا ظہور دنیا میں ارتفاع کے رابع کے ظہور اور بروز کے لیے تھا، تو اعتدال کی شکل اس وقت جو تھی اس کے مطابق قانون سازی ہوئی۔ تو تشریع قانون سازی ہے، اصل آئین اور دستور وہ ناموس الہی ہے جس کا اظہار دنیا میں انسانیت کی مشترکات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جمہور انسان جن باتوں کا اقرار اور جن باتوں کو مانتے ہیں، سنت مسلمۃ عند جماہیرہم، جو ان کے جمہور انسانوں کے ہاں تسلیم شدہ سنت اور طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ان کی فصل خصومات، ان کے جھگڑوں کو نپٹایا جائے گا۔ ان کے لیے قانون اور ذیلی ضمنی ضابطے بنائے جائیں گے۔ تو ارتفاقات کا نظام خاص طور پر وہ نوامیس الہیہ یعنی نوامیس کلیہ اور شرائع کے تناظر میں وجود میں آئے گا، اس کے علاوہ کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ بنیادی بات ہے۔ اب یہ جو آیت ہے جس میں کہا گیا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ جو مفاد پرست احبار اور رہبان ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ اس نوامیس کلیہ جو جمہور انسانوں کے ضمیر کی آواز، ان کی ضرورت ہے، ان کا تقاضا ہے، اس کے علی الرغم قانون بناتے ہیں، دستور بناتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، اور وہ جو شرائع الہیہ ان نوامیس کلیہ کی تشریح کے لیے وجود میں آئے ہیں ان کو اپنی مرضی سے بدل دیتے ہیں۔ شریعت مقدسہ میں اس ناموس کلی کی تشریح کرتے ہوئے جو کتاب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کتاب کے ان بنیادی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کی من مانی تشریح کرتے ہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، اس کی تعویلات کرتے ہیں،
اور خود ساختہ فتوے جاری کرتے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، اور پھر کہتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ خود ان کی بات تو وہ لوگ نہیں مانیں گے، ان کو کہیں گے یہ مقدس قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ نے یہ بات واضح کیا ہے، اس لیے اسے فروخت کرنا آسان ہوگا، پیسے بٹورنے آسان ہوگا، کیونکہ اللہ کو تو ہر انسان مانتا ہے۔ مکہ کے مشرک بھی خالق و مالک اس کائنات کا اللہ کو ہی مانتے تھے، لیکن کائنات کے سسٹم چلانے کے حوالے سے کہتے تھے کہ بت چلا رہے ہیں، سسٹم کے کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام چل رہا ہے اس کا انکار کرتے تھے، اس لیے وہ ان بتوں کو قانون سازی کا مرکز مان لیتے تھے، تو شرک فی النظام تھا، اور نظام کا شرک ہی دراصل شرک۔ الکتاب جسے کہا گیا وہ دو ہی تھی، ایک الکتاب تورات تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر آئی، اور ایک الکتاب قرآن حکیم ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن حکیم۔ اب اس کتاب کی تشریح اپنی من مرضی کی کرنا یہ درست نہیں۔ یاد رکھیے، کتاب کا قانون یا کتاب کے حوالے سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے دینا یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، یہ کسی نبی کا بھی حق نہیں۔ ہم جب نبی کو شارع کہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو وحی نازل کر کے نبی کو بات بتلائی تو اللہ سے نبی روایت کرتے ہیں علم قطعی کے ساتھ۔ خود نبی تو بشر ہیں، مخلوق ہیں، وہ شارع ذاتی طور پر نہیں ہے، شارع صرف اللہ نبی اللہ کے حکم کو جو ان کے قلب پر تورات کی صورت میں یا قرآن کی صورت میں نازل ہوا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب شریعت کا مسئلہ مجتہدین، ائمہ مجتہدین، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں، محدثین اور مفسرین کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود شارع اور قانون بنانے والے نہیں ہیں، وہ دراصل اللہ نے جو اپنے نبی کو بتلایا اور نبی سے روایت در روایت اور درایت اور تعامل کے ذریعے سے اس فقیہ مجتہد یا مفتی کے پاس بات پہنچی تو یہ اسے نقل کر رہا ہے، یہ ناقل فتویٰ ہے، ناقل شریعت ہے، خود شارع نہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی مفتی کو، کسی مجتہد کو، کسی امام کو خود شارع مانتا ہے مقدس بنا کر، تو وہ دراصل وہی بات ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ارباب من دون اللہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون بنانا اللہ کا کام ہے، وہ کتب مقدسہ کی صورت میں اس نے نازل کر دیا، اور کتب مقدسہ میں انسانیت کے لیے جو لازمی شرعی قوانین تھے، نماز کا طریقہ کیا ہو، نماز کیا ہو، کیسے ہو، ذکر، طواف، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ متعین کر دیا، ان کا طریقہ کار اللہ نے اپنے رسول کو بتلا دیا۔ جہاں تک ارتفاقات کا معاملہ ہے، سیاسیات کا معاملہ ہے، سیاست المدینہ ہے، اس کے لیے وہ نوامیس کلیہ جو المضروبہ علی الناس، یعنی انسانوں کے اجتماعی ضمیر اور ان کے جمہوری تقاضوں کے مطابق جو ناموس کلیہ ہیں اس کے مطابق قانون سازی جس پر کل انسانیت کا اتفاق۔
اسی لیے شریعت نے سیاست اور معیشت کے حوالے سے تفصیلی قانون سازی نہیں کی، سسٹم کے بنیادی اصول اور ضابطے تو بتلا دیے کہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو عدل کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ظلم کے تقاضوں کی طرف لے جاتی ہیں، بس باقی اپنے دور میں انسانیت کے جمہوری تقاضوں کے تناظر میں عملی سیاسی نظام اور اس کے آئین اور قوانین اور ضابطے بنائے جائیں، یہ وہ بنیادی بات۔ اب ہوا کیا ہے کہ پچھلے 200-250 سال سے کتب مقدسہ اور ناموس کلیہ یعنی انسانوں کے مجموعی عمومی تقاضوں کو نظر انداز کر کے کچھ احبار و رہبان نے ایک نیا سسٹم دنیا میں متعارف کرایا ہے، جسے قانونی نظام، لیگل سسٹم، ایسا لیگل اور قانونی نظام یا قانونی تشخصات قائم کیے گئے ہیں اور اسے مقدس بنا دیا گیا ہے، جو دراصل اقوام کو غلام بنانے، ظلم و ستم کو فروغ دینے، معاشروں کو کیپچر کرنے، ان کی منڈیوں پر قبضہ کرنے، ان پر ظلم و ستم ڈھانے کا ایک نیا طریقہ کار وضع ہوا ہے، جس میں وہ ناموسات کلیہ بھی نظر انداز ہو گئے جو کل انسانیت کے مشترکات تھے، اور وہ شرائع الہیہ بھی نظر انداز ہو گئیں، خواہ وہ عیسائیت تھی یا یہودیت تھی، تورات تھی یا انجیل تھی یا قرآن حکیم تھا یا مقدس کتابیں تھیں۔ یہ وہ سامراجی طبقہ ہے، اور اسی حقیقت کو شاہ صاحب نے اسی باب میں، جو ارتفاقات کا آخری باب ہے، کہ جب کسی سوسائٹی پر ایسے لوگ جو الرأی الجزئی یعنی انفرادی مفادات کے اسیر ہو جائیں، وہ احبار کی شکل میں ہوں یا رہبان کی شکل میں، وہ مسلط ہو جائیں کسی سوسائٹی پر، تو وہ ایسی رسومات، ایسا سسٹم بناتے ہیں کہ جس سے عام انسانیت کے خلاف درندگی، شہوت پرستی اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 1920-22 کے بعد پورے 100 سال ہو چکے ہیں، دنیا میں جو ریاستیں وجود میں آئی ہیں وہ ایک ایسے قانونی نظام کے تحت ہے کہ جس میں ہر سوسائٹی میں ایک خود ساختہ آئین، دستور، ایک لیگل سسٹم، ایک قانونی نظام وضع کر لیا گیا ہے، اور یہ وضع کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ عظیم اول میں دنیا انسانیت پر قبضہ کیا، برطانیہ اور فرانس، عام انسانوں کے عوامی حقوق پامال کیے، انسانیت کو جنگ میں دھکیل کر کروڑوں انسانوں کا قتل عام کیا۔ جنگ عظیم دوم بھی انہی انسانیت کو لوٹنے والے لوگوں کے درمیان ہوئی، اور اس کے لیے طریقہ کار کیا وضع کیا کہ یکتبون الکتاب بایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایسا قانون بنایا کہ یہ کام حلال ہے اور یہ حرام ہے، سرمایے کے مفادات کا جو سسٹم تھا اسے حلال قرار دے دیا، اور جو انسانیت کے فائدے کا ناموس کلی تھا اسے حرام قرار دے دیا۔ چنانچہ اس قانون کے شکنجے میں عوام کو کسا جاتا ہے، ان کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، ان کے جمہوری تقاضوں کو پامال کر کے
سرمایہ پرستی کا ظالمانہ نظام مسلط کیا جاتا۔ پہلے تو یہ دو ہی تھے، جنگ عظیم دوم میں دو اور کھلاڑی میدان میں آ گئے، امریکہ اور روس۔ تو چار ایسے رائے جزی والے لوگ مسلط ہو گئے انسانیت پر کہ جنہوں نے خود ساختہ قانون بنائے اور ظلم کے پہاڑ انسانیت پر توڑے۔ جنگ عظیم دوم میں جو قتل عام کیا گیا، انسانیت تباہ و برباد کی گئی، اور پھر ان چاروں نے مل کر دنیا کا ایک عالمی قانون، عالمی نظام وضع کیا جس میں زر کی بالادستی، زر کو بنیادی حیثیت دے کر، کیپٹل کو بنیادی حیثیت دے کر تسلیم کر لیا گیا۔ بالخصوص تین سامراجی ملکوں نے، برطانیہ، فرانس اور امریکہ نے، یہ سرمایہ دار ملک مل کر پوری دنیا کے قانون بنانے، پوری دنیا کے سسٹمز کو اپنے کنٹرول میں لانے، پوری دنیا کی عدالتوں، پارلیمنٹس، ان کی انتظامی ڈھانچے، ان کے قانونی نظام پر گرفت حاصل ہے۔ اگر کوئی مالیاتی نظام دنیا کا جو ملک بھی بنائے گا، اس کے لیے ایک فریم ورک بنا دیا کہ یہ مقدس قانون ہے، اس مقدس قانون کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا اسے حلال قرار دے لیا، کہ سرمایے کی یہ طاقت ہوگی، سرمایے کے بل بوتے پر نظام ہوگا، اور دنیا کے ممالک قرض لیں گے اور اس قرض کی ادائیگی کے لیے IMF کی غلامی قبول کریں گے، ورلڈ بینک کی غلامی قبول کریں گے، ایک ایسے عالمی قرضے کے نظام کے اندر ہوں گے جو تجارتی ڈھانچہ عالمی سطح پر بنایا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ تمام قوانین اور ضابطے یکتبون الکتاب بایدیہم، کتاب انجیل کا حلف اٹھانے والا امریکی بھی، کتاب قرآن پر حلف اٹھانے والے مسلمان ملکوں کے حکمران بھی، جی کتاب انجیل پر حلف اٹھانے والا برطانوی یا فرانسیسی وزیر اعظم اور حکمران بھی، وہ صرف حلف اٹھانے کے لیے، اس میں درج قوانین اور ضابطوں کا پابند نہیں ہے۔ اس میں سود حرام کیا گیا ان تینوں کتابوں میں، تورات، انجیل، زبور، چاروں کتابوں میں، اور قرآن حکیم۔ لیکن اس کے علی الرغم سود کو حلال قرار دینے کا عالمی نظام وضع کر دیا گیا، قرضوں کی معیشت کو ممالک پر مسلط کر دیا گیا۔ تو اللہ نے جنہیں حرام قرار دیا تھا اسے حلال بنا لیا۔ عدی ابن حاتم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ارباب من دون اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو یہ حرام بنا دیتے ہیں اور تم بھی اسے حلال سمجھتے ہو، اور جو اللہ نے حرام قرار دیا اسے حلال بنا دیا، اور جو اللہ نے حلال قرار دیا اسے حرام بنا دیا۔ اللہ نے حلال قرار دیا تھا کہ جمہور انسانوں کا جو نظام ہوگا وہ جمہور کے مفادات کا ہوگا، وہ امن والا ہوگا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، امن کا ہوگا، مطمئنۃ یأتیہا رزقہا، وہ ایسا اطمینان والا ہوگا کہ سب کو رزق ملے۔ لیکن اس کتاب نے، جو اقوام متحدہ نے چارٹر جاری کیا، اس آئین اور دستور نے جو دنیا بھر کے ملکوں میں آئین اور دستور کے طور پر مسلط ہے، اس نے اس اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام بنا دیا اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال قرار دیا۔ تحقیق کرو کتنی باتیں ہیں جو ناموس کلی المضروبہ علی الناس، کل انسانیت کے ضمیر کی آواز ہیں،
وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی روسی ہو، کوئی چینی ہو، اس کے ضمیر کی آواز ہے کہ اس کے جمہوری حقوق پورے کیے جائیں، اس کے لیے عدل کا نظام بنایا جائے، اس کے لیے امن کا نظام بنایا جائے۔ وہ مطمئن زندگی بسر کرنا چاہتا ہے معاشی خوشحالی کے طور پر۔ تو ان عالمی طاقتوں نے ان تمام حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام بنا دیا کہ نہیں، معاشرے جو ہیں بد امنی رہنی چاہیے، خوف رہنا چاہیے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست جاری رہنی چاہیے، ان میں معاشی بدحالی رہنا چاہیے، ان کی منڈیوں پہ ظالمانہ ہمارا قبضہ رہنا چاہیے۔ تو جتنی حلال چیزیں تھیں ذرا تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، تورات بھی دیکھو، انجیل بھی دیکھو، زبور بھی دیکھو، وید بھی دیکھو، یند بھی دیکھو، اوستا بھی دیکھو، کنفوشیس کا قانون بھی دیکھو، جی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، اور ان تمام کا جامع خلاصہ کتاب مقدس قرآن حکیم بھی دیکھو، جس نے ان تمام کتابوں کے تمام عالمی قوانین کو سمو دیا ایک کتاب مقدس قرآن حکیم میں، اس کو بھی پڑھ لو۔ تو وہ اصول اور ضابطے نکالو کہ کن کن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، عدل، امن، انصاف وغیرہ وغیرہ، ایک فہرست بناؤ، اور ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ظلم، ناانصافی، جھوٹ، بد امنی وغیرہ وغیرہ، 2 کالم بنا لو، اور پھر آج کی دنیا کا مطالعہ کرو جو پچھلے 100 سال سے آپ پر مسلط ہے۔ پر عظیم پاک و ہند میں تو پچھلے 300 سال سے مسلط، ان میں کیا ہوا کہ جتنی کتب مقدسہ، کتب شرائع الہیہ یا نوامیس کلیہ میں چیزیں حلال تھیں وہ حرام بنا دی گئی، یہ ارباب من دون اللہ نہیں تو اور کیا ہے، اور جتنی حرام تھیں وہ ساری حلال بنا دی گئی، اور پھر زبردستی اور جبر سے ممالک اور اقوام پر وہ حرام چیزیں مسلط کر دی گئی۔ دور جانے کی بات کیا ہے، دنیا بھر کے ملکوں کے آئین اور دستور کنگالنا تو بعد کی بات ہے، آپ اپنے ملک کے آئین اور قانونی کی بات کر لیں، ذرا مالیاتی ضابطے، آپ کا اسٹیٹ بینک، آپ کا مالیاتی ڈھانچہ ان اصول کلیہ پر استوار ہے جو IMF نے بنائے ہیں، جو ورلڈ بینک نے بنائے ہیں، جو اقوام متحدہ نے جنہیں تسلیم کیا ہے، جو ان کے چارٹر کا حصہ ہے، جن میں حلال چیزیں حرام اور حرام چیزیں حلال بنا دی۔ آپ کا اسٹیٹ بینک اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ ان علماء پر رحم آتا ہے جو اس بنیادی سسٹم کے بارے میں کہ جنہوں نے حرام کو حلال بنایا ہے یا حلال کو حرام بنایا ہے، اس کے ایک ذیلی نظام، ایک بینک کو اسلامی بنانے کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ تو رحم آنا چاہیے نا ایسے لوگوں کو کہ بنیادی سسٹم وہ تو کیا ہے، حرام کو حلال بنانے کے لیے، اور اس کے ذیل میں، اس کے ماتحت، اس اسٹیٹ بینک کے ماتحت کام کرنے والے جتنے بھی بینک ہیں انہیں اسلامی بنانے کا، جس کی بنیاد کتب مقدسہ اور نوامیس الہیہ کی اساس پر حرام کو حلال بنانے پر ہے۔ اب اس حرام کو جو شریعت کا حلال کردہ تھا یا شریعت کا حرام کردہ تھا، اس کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو سوائے دیوانگی کے اور کیا کہا جا سکتا جی؟ پورا کا پورا مالیاتی نظام جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ شریعت کے علی الرغم، قرآن کے علی الرغم ہے، تو اس میں سے حلال کہاں سے نکلے گا؟ آپ نے گویا کہ ارباب من دون اللہ مان لیا انہیں۔ اسی طرح سیاسی ڈھانچہ، اس کا بنیادی آئین اور قانون
وہ اگر غلط ہے، وہ جمہور کے مفادات کی حفاظت اور نگہبانی نہیں کرتا، وہ امن نہیں دیتا، خود اس کے ذیل میں کوئی نظام حکومت، کوئی انتظامی ڈھانچہ، کوئی عدالتی ڈھانچہ، وہ انصاف کیسے فراہم کرے گا؟ وہ امن کیسے دے گا؟ وہ انسانیت کے مفاد کی قانون سازی کیسے کرے گا؟ ایسی مقننہ سے یہ امید رکھنا کہ وہ جمہور انسانوں کے ناموس کلی کی اساس پر جو عوامی حقوق ہیں اس کے لیے قانون سازی کرے گی، جب اس کی بنیاد ہی اس عالمگیر قانون کے مطابق ہے کہ جس میں سرمایہ پرست ہی طاقتور ہوگا، جاگیردار ہی طاقتور ہوگا، 1 کروڑ پتی ہی ممبر اسمبلی ہوگا، کیا ایسی مقننہ کو تحفظ دینے والی کتاب جو یکتبون الکتاب بایدیہم ان احبار و رہبان نے بنائی ہے، آج اس کتاب کو سارے مانتے ہیں، بلکہ اسلامی کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ اسلامی آئین ہے، کیونکہ ھذا من عند اللہ، کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ احبار حبر کو کہتے ہیں عالم، وہ عالم قانون بنانے والا ہو، قانون چلانے والا ہو، قانون کی وکالت کرنے والا ہو، وہ سارے کے سارے ارباب من دون اللہ۔ جی اب جب بنیادی ڈھانچہ ہی سیاسیات کا وہ حرام پر استوار ہے، اللہ نے جس کو حرام قرار دیا تھا اور اس کو حلال بنا دیا گیا، اب جب عدالت ہی یہ کہے کہ میں آئین کے تحت قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور قانون اللہ کی کتاب کے علی الرغم ہو، تو یکتبون الکتاب بایدیہم، بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے آئین لکھا ہے، ہندوستان کا آئین فلانی آئینی کمیٹی نے بنایا ہے، بنگلہ دیش کا آئین فلانی مقدس پارلیمنٹ نے بنایا ہے، پاکستان کا آئین فلانے مقدس لوگوں نے بنایا ہے، سعودی عرب کا آئین اور قانون، ایران کا آئین و قانون، امریکہ کا آئین و قانون، فرانس کا اور برطانیہ کا، روس اور چین کا۔ سوال یہ ہے کہ یہ آئین اور قانون کیا اس بات کی ضمانت دیتا ہے، اس کا بنایا ہوا سسٹم اور رسم عوامی مفاد کے لیے قانون سازی کرنے کی جرات رکھتا ہے؟ اس سسٹم کی بنائی ہوئی عدالت کیا واقعی حقیقی انصاف فراہم کر سکتی ہے؟ کیا اس آئین اور قانون اور ضابطے کے مطابق انتظامی ڈھانچہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ نہیں۔ اچھا، لکھا ہے قانون اپنے ہاتھ سے اور پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ۔ مسلمان ملکوں میں تو تمام ہی آئین اور قوانین کو یہی کہا جاتا ہے یہ اسلامی ہے، اور پھر عجیب تماشا ہے، آئین اور قانون بنایا خود، لیکن مفادات پر زد پڑے تو خود ہی اس آئین میں، اس کی تشریحات میں ایسی تبدیلی کر لی جاتی ہے کہ جس سے دوسرا مفاد حاصل ہو جائے۔ آپ ذرا اپنی پارلیمنٹ کے جتنے بھی ضابطے، ترمیمات اور جتنی بھی اس کے اندر بحثیں ہیں اور قانون سازی ہوئی ہے، ذرا اس کا جائزہ لے لے کہ جب ایک دور میں مفاد بدلا تو پہلے والا قانون، پہلی والی ترمیم خود ہی بدل دی، دوسری قسم کی ترمیم آ گئی۔ یہی کام تو یہودیوں کے علماء کرتے تھے، احبار و رہبان کرتے تھے۔ کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، قانون موم کی ناک بن گیا، جب جی چاہے جو مرضی بدل لو۔ عجیب بات ہے۔ اچھا، اور اگر انتظامیہ کا حال دیکھ لو تو ہر انتظامی افسر نے اتنے فیصلے متضاد کیے ہوئے ہیں
اور اپنے دفتر میں سرکولر رکھے ہوئے ہیں تو یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ بہت مقدس بات ہے، یہ جو سرکولر آیا ہے، یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے، بہت اچھا ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ادارہ ہے اپنے لکھے ہوئے قانون کی خلاف ورزی، اپنے بنائے ہوئے قانون کو لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کے مطابق۔ آپ دیکھیے کسی بھی سوسائٹی میں ایسا معاملہ ہو تو یہ زوال پذیر سوسائٹی، اور یہ پیشین گوئی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، خاص طور پر مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو کہ تم اپنے سے پہلی قوموں کے زوال کی حالت سے گزرو گے اور ویسی ہی عادتیں اپناؤ گے کہ تم ضرور بالضرور اتباع کرو گے اپنے سے پہلی قوموں کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلی قوموں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن، یہ نہیں تو اور کون، انہیں کی تو بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے یہودیوں کا نقشہ قرآن میں کھینچ دیا، عیسائیوں کا نقشہ کھینچ دیا کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، حالانکہ ان کو حکم دیا تھا کہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، ان کو کہا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، قانون سازی کا مرکز صرف ایک اللہ کو ماننا ہے۔ اور یہ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے بہت سارے رب بنا لیے، اور ماشاءاللہ ہمارے ملک کے رب تو بہت سارے ہیں جی، رب الارباب بھی ہیں، رب بھی ہیں جی، وہ یہاں بھی ہیں، انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ اور پتہ نہیں کون کون سے مذہبی رب بھی ہیں، احبار و رہبان بھی ہیں، پھر پورے ملک کا ایک رب الارباب بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو نقشہ اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کھینچا ہے، جو قرآن حقائق کی نشاندہی کرتا ہے، کیا وہ تمام باتیں ہمارے گرد و پیش میں نہیں ہیں؟ جب تک ہم اس زوال کو نہیں سمجھیں گے، اس خرابی کو نہیں سمجھیں گے، اس حلال کو حرام بنانے والے نظام اور حرام کو حلال بنانے والے نظام کو نہیں سمجھیں گے، دین کا شعور نہیں پیدا ہو سکتا۔ پہلے شعور اور نظریہ ہونا ضروری ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اس پورے سسٹم کو چیلنج کرنے کے لیے دہشت گردی کا راستہ اختیار کر لیا، بندوقیں اٹھا لی، تشدد کا راستہ اختیار کر لیا۔ وہ چیزیں جو انسانیت کے اندر بد امنی پیدا کرنے والی تھیں، اس بد امنی کو، اس تشدد کو، اس دہشت گردی کو، اس خودکشی کو اسلام بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اسلامی جہاد، اسلامی قانون۔ بھائی جہاد اور دشمن کے خلاف جد و جہد یہ تو سسٹم کے تابع ہے، سسٹم ظالمانہ ہے، سسٹم غلط ہے، تو اس کے تابع یہ تشدد کا راستہ تو یہ اللہ کے قائم کیے ہوئے حلال کو حرام بنانا ہے اور حرام کو حلال بنانا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ علم ہے، وہ شعور ہے جو اس پورے منظرنامے کو سمجھنے سے متعلق ہے۔ جزوی معاملات کی بنیاد پر حلال و حرام کے فیصلے کرنا اور انسانیت کو تشدد پر ابھارنا، قتل و غارت گری پر ابھارنا، یہ دین کی خدمت نہیں، دین کو مسخ کرنا ہے، دین کی اعلیٰ تعلیمات پر پانی پھیر دینا ہے۔ آج ضرورت ہے قرآن حکیم، کتب مقدسہ کی تعلیمات کو درست تناظر میں سمجھنے کی، شعوری بنیادوں پر فہم حاصل کرنے کی، اس کی اساس پر صحیح لائحہ عمل اختیار کرنے کی، اجتماعیت پیدا کرنے کی، منظم طاقت اور قوت پیدا کرنے کی، اور اس کے بنیاد پر ایک صحیح فکر و عمل اختیار کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ اور شعور نصیب فرمائے
اور اس کے مطابق صحیح کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔